اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اگر کسی کے لیے کوئی مریض اس کے پاس آئے تو اس کے لیے وہ نسخہ لکھتا ہے، پہلے اس کی تشخیص کرتا ہے، لیکن اس کو 100% اس کا علم نہیں ہوتا، اٹکل سے اپنے علم کے مطابق، میڈیکلی اپنی تحقیق کے مطابق اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے۔ مریض 2-3 دن کے بعد پھر واپس آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کا نسخہ تبدیل کرتا ہے، دوسرا نسخہ اس کے لیے سجیسٹ کرتا ہے، پھر 2-3 دن بعد استعمال کے بعد واپس آتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے آرام، شفا نہیں ملی، ڈاکٹر پھر وہ نسخہ تبدیل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی میڈیکل تحقیق کے مطابق، اپنی اٹکل سے وہ اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، اس لیے وہ 100% اس کے لیے کریکٹ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنی تحقیق کے مطابق اس کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بطور معالج دیکھے، اگر ایک ڈاکٹر کے اعتبار سے اگر کوئی میرے آقا کو دیکھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح رہنمائی کرتی ہے؟ اس لیے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی تحقیق کے مطابق بولے گا، لیکن جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے اس کے مطابق بات کریں گے، اس کے مطابق جو نسخہ ہے وہ تجویز کریں گے۔ اور پھر دوستان محترم، اگر ہم اس فرق کو سمجھنا چاہیں، اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنی طبی تحقیق کے مطابق نسخہ سجیسٹ کرتا ہے، اور اس کا جو اپنا علم ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، وہ ریسرچ بیس ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کا علم ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نبی اللہ کے وحی اور حکم کے مطابق بولتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی ہر بات یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ گئے اپنے بھائی کو شہد پلائی، لیکن جو دست تھے اور زیادہ بڑھ گئے۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو شہد پلائی ہے لیکن دست اور بڑھ گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کو مزید شہد پلاؤ۔ پھر گئے اپنے بھائی کو شہد پلائی، لیکن دست اور بڑھ گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، دوسری مرتبہ شہد پلائی ہے لیکن دست اور زیادہ بڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھر شہد پلاؤ، اس لیے کہ جو رب کا کلام ہے وہ سچا ہے، اور جو تیرے بھائی کا پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ اب تیسری بار جب اس کو شہد پلائی تو اللہ پاک نے اس کو دست سے شفا عطا کر دی، وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، ڈاکٹر ہو تو وہ اپنا نسخہ بدلتا ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روحانی معالج ہیں، کیسے جسمانی معالج ہیں کہ وہ بار بار پوچھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی کہتے ہیں کہ اس کو شہد پلاؤ، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تحقیق کی بیس پہ نہیں ہے، وہ تو وحی الہی ہے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ باقی جو بھی ڈاکٹر کسی کے لیے نسخہ تجویز کرے گا وہ اس کی طبی تحقیق ہوگی پیچھے،
لیکن جو نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب ہم بطور ڈاکٹر اور معالج دیکھیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اور جو کچھ میرے آقا فرمائیں گے اسی کے اندر شفا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اسوہ حسنہ عطا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ عطا کر کے فرمایا لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم اپنی زندگی کو ہر اعتبار سے کامیاب کرنا چاہتے ہو تو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کہیں مارا مارا اس جستجو میں پھرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے جو محبوب بھیجا ہے، اس محبوب کی ذات کو جو سیرت عطا کی ہے، اس کی سیرت کے اندر ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔